ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے۔ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے وہ فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں۔ حکومت اپنی مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی، ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ بدقسمتی سے عوام کی کم، طاقتور کی زیادہ خدمت کر رہی ہے، اسی لیے حمایت سے انکار کیا۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع اور ججز کی تعداد میں اضافے کی تجاویز واپس لے رہی ہے، مگر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز موجود ہے۔ جے یو آئی ہمارا ساتھ دے، مگر ہم نے انہیں کہا ہے کہ پہلے مسودے کا ڈرافٹ دکھایا جائے پھر بات ہوگی۔ ہم نے مسودے کی تیاری کا کام شروع کر دیا، جس میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ ہمارا اتفاق آئینی عدالت کے قیام پر ہے، لیکن جہاں بدنیتی نظر آئی اس لیے انکار کیا۔ آئینی عدالتوں کا قیام پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا۔ عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آئینی عدالتوں کے قیام کی بات چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی گئی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جلد ایک پیج پر لے آئیں گے۔ فضل الرحمان سے ملاقات میں اتفاق رائے کی کوشش کی اور کچھ تجاویز کو مانا۔ بانی پی ٹی آئی کا اعتراض غلط ہے، بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے۔ پی ٹی آئی لاہور جلسہ، پی ٹی آئی اور ضلع انتظامیہ میں ڈیڈ لاک۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کو کاہنا مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت۔ این او سی کے مطابق ایس او پیز کے ساتھ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک جلسے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کے مطابق وہ جلسہ رات 11 بجے تک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ضلع انتظامیہ شام 7 بجے جلسہ ختم کرنے پر بضد ہے۔ لاہور جلسے کے لیے اہم مشاورتی اجلاس، تحریک انصاف کا کل ہر صورت لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ جلسے سے متعلق حکمت عملی بنا لی گئی، قافلوں کو جہاں بھی روکا گیا وہیں جلسہ شروع کر دیں، ہدایت نامہ جاری۔ کارکنان کو پولیس کے سامنے پرامن رہنے کی ہدایت، بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام کا سمندر کل لاہور سے ٹکرائے گا۔ راج کماری مریم نواز اپنے اعصاب پر قابو رکھیں، عوامی سمندر کا راستہ روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی حماقت نہ کریں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کال سامنے آئی ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی نظر بندی کے آرڈر جاری، یاسر گیلانی، ملک آفتاب، فضل خان اور عامر گیلانی شامل 42 رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندی کے لیے لاہور پولیس نے مراسلہ وزارت داخلہ کو بھجوایا۔ فہرست میں میاں اسلم اقبال، وقاص امجد، ندیم بارہ، میاں حسن اور مہر واجد سمیت دیگر رہنماؤں کے نام شامل۔ پی ٹی آئی ایم این اے شیخ وقاص نے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ سے 12 اکتوبر تک راہداری ضمانت کرا لی۔ رہنما تحریک انصاف کو 50,000 کے مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی سفری ضمانت بھی منظور۔ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم، اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ پی ٹی آئی کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا ممبر قرار دے دیا گیا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی سے واپس لی گئی مخصوص نشستوں کا بھی نیا پارٹی پوزیشن میں ذکر۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں، ایم کیو ایم کی 22، قاف لیگ کے 5، آئی پی پی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا اسمبلی میں ایک رکن۔ سنی اتحاد کونسل کی 80، جے یو آئی فے کی 8 نشستیں جبکہ 8 آزاد اراکین شامل۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا 38 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو واضح کر دیا تھا، سارا ابہام ختم ہو گیا۔
الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن ہمارے MNAs کا نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس 38 MNAs کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا وضاحتی فیصلہ، الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس، آئینی ماہرین کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ، اسپیکر قومی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط بھی زیر غور آئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ خط میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ نااہلی اور بدنظمی پر الیکشن کمشنر سندھ سمیت 3 افسران معطل، تینوں افسران انکوائری مکمل ہونے اور اگلے احکامات تک کراچی میں رہیں گے۔ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر علی اصغر سیال قائم مقام، الیکشن کمشنر سندھ تعینات۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 17 سپتمبر کی رات پیپری کراچی میں اسٹرانگ روم کے تالوں کو زبردستی توڑ کر مختلف پولنگ اسٹیشنز کے کئی بیگز کو نقصان پہنچایا گیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پنجاب الیکشن ٹریبونل کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لاجا بینچ 24 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس قانون بن گیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے بھی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ وزارت قانون نے آرڈیننس کو نوٹیفائی کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دے گی۔ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے عدلیہ میں جو بھی کارروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا۔ جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر، چیف جسٹس نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا۔ اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ جو بعد میں کیس آئے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ قطار توڑ کے ایک بعد میں آنے والا کیس پہلے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے مقرر ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سے عدالتی نظام کو مزید شفاف بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی پریس کانفرنس، بولے کہ کمیٹی میں اب چیف جسٹس سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد جج ہوگا۔ اس سے عام پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ آج ملکی پالیسیاں اشرافیہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس کی بدترین مثال آئینی ترمیم ہے۔ آج اشرافیہ کہتی ہے ہم ترمیم کریں گے اور عوام کو بتائیں گے بھی نہیں۔ اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترمیم عوام پر قبضہ مضبوط بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ترمیم کا جو مسودہ سامنے آیا اس میں عوام کی کوئی بات نہیں، ترمیم صرف اس لیے ہے کہ کس طرح قبضے کو مضبوط کرنا ہے، اور یہی تجویز آج کے مباحثے میں سامنے آئی ہے۔ گالم گلوچ کرو گے تو سب ٹھیک ہے، سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے۔ کیا ہم پھر سے توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز کا پبلک سیکٹر جامعات میں مستقل وائس چانسلر تعیناتی کیس کی سماعت کے دوران اظہار برہمی۔ اسلامک یونیورسٹی کے وکیل کے چیف جسٹس پر اعتراض کے جواب میں کہا کہ آپ نے کرائے کے جو لوگ رکھے ہیں پروپیگنڈے کے لیے اس کو بھی دیکھیں گے۔ آج ریکٹر سمینہ ملک کی کمرہ عدالت سے روانگی کے ساتھ ہی صحافیوں کے بھی کمرہ عدالت سے باہر چلے جانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے، لوگوں کو میڈیا پر ہائر کر کے گالم گلوچ شروع کر دی جائے گی۔ اگر ریکٹر بیمار ہیں، کام نہیں کر سکتی تو عہدہ چھوڑ دیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ضمانت کی درخواستیں پہلے سے زیر التوا ہیں۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو آج سپلیمنٹری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی جائے۔ وفاقی حکومت کی IMF کو عوام کو سبسڈی نہ دینے کی یقین دہانی۔
یقین دہانیوں کے بعد IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو بلایا گیا ہے۔ پاور سیکٹر کی اصلاحات پر بھی IMF کو اعتماد میں لیا گیا۔ حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں کمی کے باوجود 17 اشیاء کے نرخوں میں اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 12.72% کی سطح پر آ گئی۔ دال، مونگ، چنا، مسور، ماش، LPG، سگریٹ، پیاز، خشک دودھ، بیف، ٹماٹر مہنگے ہو گئے۔ گیس چارجز بھی 570% تک بڑھ گئے۔ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں بربریت کی انتہا، پارک کے قریب خالی پلاٹ سے بچے کی تشدد زدہ لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق بچے کو ذبح کر کے جلایا گیا۔ 7 سے 8 برس کے بچے کی شناخت ارمان علی ولد محمد نعیم ہزارہ کے نام سے ہوئی۔ بچہ آج دوپہر سے لاپتہ تھا۔ بچے سے بدفعلی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فوج کا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارجی مارے گئے۔ کارروائی کے دوران فوج کے 6 جوان بھی شہید۔ ISPR کے مطابق 7 دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ اسرائیل کا لبنان کے شہر بیروت پر ایک اور حملہ۔ بیروت کے جنوبی علاقے تہیہ میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ صہیونی فوج نے بیروت میں ٹارگیٹڈ اسٹرائیک کی تصدیق کر دی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے F-35 جنگی طیاروں نے بیروت پر 2 میزائل فائر کیے۔ گزشتہ شب بھی اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملہ کیا تھا۔ جیٹ طیاروں نے 3 اضلاع قصریہ، جزین اور برکات جبیر کو نشانہ بنایا۔ مواصلاتی حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 37 ہو گئی، سینکڑوں زخمی۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر 17 حملے، 150 راکٹس برسا دیے، 2 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ شمالی اسرائیل کے علاقے ماؤنٹ میرون میں صہیونی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے مطابق حملے کا ہدف اسرائیل کی آرمڈ بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حملہ فلسطینی عوام کی بہادرانہ اور وقار مزاحمت کی حمایت کے ساتھ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کشیدگی کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے۔ ترجمان پینٹاگن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ لبنان میں پیچر دھماکوں کے بعد تنازع پھیلے۔ ترجمان پینٹاگن سبرینا سنگھ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اب بھی امکان ہے۔ فرانس کے صدر میکرون ایمانوئل کا لبنانی عوام کے نام پر پیغام، کہا فرانس لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہمیں کسی بھی نامناسب اقدام کی نفی کرنی چاہیے، لبنان کی سلامتی، تحفظ اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے، فریقین کے درمیان کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 31 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں 2 حملوں میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ نصیرات کیمپ میں بھی 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے علاقے قباطیہ میں صہیونی فوج نے 7 فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشیں چھت سے نیچے پھینک دی۔ پاکستانی نژاد نارویجین فٹ بالر آل سیٹر کی غزہ کی حمایت، اسرائیلی فٹ بال کلب مکابی حائفا کی بڑی آفر ٹھکرا دی۔ اسرائیلی کلب نے فٹ بالر آل سیٹر کو کلب کی نمائندگی کے لیے 8,50,000 یورو کی آفر کی تھی۔ آل کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسی رقم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے جس پر مظلوموں کا خون ہو۔ ICC کا وفد کراچی اور راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے انتظامات پر اطمینان کا اظہار، سیکیورٹی انتظامات کو بھی تسلی بخش قرار دے دیا۔ چیئرمین PCB کی ICC وفد کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی۔ ملاقات میں محسن نقوی بولے، تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن محفوظ ماحول میں کرکٹ انجوائے کریں گے۔ فیصلہ کن T20 میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست، مہمان ٹیم نے 2-1 سے T20 سیریز اپنے نام کر لی۔ 154 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ ویمنز نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اور کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک جی کی 485ویں برسی کی تقریبات، پاکستان سمیت دنیا بھر سے سکھوں کے جتھے کرتارپور پہنچنے لگے۔ تقریبات میں 10,000 سے زائد یاتریوں کی شرکت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔